بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً تمام تعریفیں اللہ کے لیے، ہم اسی کی تعریف بیان کرتے ہیں، اسی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو ویورز، آج کا وظیفہ ایسے لوگوں کے لیے پیش کیا جا رہا ہے جن کا نام ایس سے، اے سے یا ایم سے شروع ہوتا ہے۔ ایسے لوگ اگر رمضان میں یہ وظیفہ کر لیتے ہیں، نوافل کا اور تسبیح کا خاص وظیفہ ہے، تو ایسے لوگ اپنی تقدیر خود اللہ کی ذات سے لکھوا سکتے ہیں۔ ان کی تقدیر اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ تعالیٰ بدل جائے گی۔ یہ وظیفہ محبت، پیسہ، دولت اور اولاد اور ہر حاجت کے لیے بہت ہی مجرب ہے۔ جو بھی اللہ سے مانگیں گے انشاءاللہ مل جائے گا۔ یاد رہے کہ ناموں کا زندگی پر بڑا اثر ہوتا ہے، اس لیے چاہیے کہ اپنے بچوں کے نام انبیاء، صحابہ، صحابیات اور اولیاء کے نام پر رکھے جائیں تاکہ ان کی زندگیوں پر مثبت اثرات مرتب ہوں، اور ایسے نام ہو جن کا مطلب اور مطلب بھی اچھا ہو۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا کہ تمہارا نام کیا؟ انہوں نے بتایا کہ حزن، جس کے معنی سختی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سہل ہو، جس کے معنی نرمی ہے۔ لیکن انہوں نے کہا میرا نام میرے والد نے رکھا ہے، اسے میں بدلوں گا نہیں۔ چنانچہ ہمارے خاندان میں بعد تک ہمیشہ سختی اور مصیبت کا دور رہتا تھا۔ تو ویورز، معلوم ہوا کہ ناموں کا شخصیت پر اثر ہوتا ہے، اس لیے والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کا نام اچھا اور بامعنی رکھیں۔ ہم بات کر رہے تھے ایسے لوگوں کی جن کا نام ایم سے، ایس سے اور اے سے شروع ہوتا ہے۔ ان لوگوں نے اپنی تقدیر بدلنے کے لیے رمضان میں 2 نوافل کیسے پڑھنے ہیں اور کیا تسبیح کرنی ہے، مکمل طریقہ آپ کو بتاؤں گی، لہٰذا ویڈیو کو آپ اسکپ نہیں کرنا اور آخر تک لازمی دیکھیں۔ تو یاد رہے کہ انسان کی شخصیت پر جو 80% اثر ہوتا ہے وہ اس کے نام کا ہوتا ہے، اس لیے چاہیے کہ ایسے نام ہو جو مثبت ہونے چاہیے۔ یاد رہے کہ جس طرح انسان کے نام کی شخصیت پر اثر ہوتا ہے، اس طرح نام کے پہلے حرف کا بھی شخص پر اثر ہوتا ہے۔ اس لیے آج کا یہ عمل جن لوگوں کے لیے پیش کیا جا رہا ہے، عمل ان لوگوں کے لیے پیش کیا جا رہا ہے جن کا نام ایس سے، ایم سے یا اے سے شروع ہوتا ہے۔ اگر آپ ان کا نام ان حروفوں سے شروع ہوتا ہے تو آپ اس وظیفے کو لازمی کریں۔ تو ویورز، دعا میں بڑی طاقت ہوتی ہے۔ جن کا نام اے سے، ایم سے یا ایس سے شروع ہوتا ہے، ایسے لوگ رمضان کے مہینے میں اس عمل کو بتلائے گئے طریقے پر لازمی کریں۔ اللہ تعالیٰ سے اپنی تقدیر کے فیصلے کروائیں۔ عزت، دولت، شہرت، محبت یا اولاد، کچھ بھی چاہیے اللہ کی ذات سے مانگے۔ عمل کا طریقہ ملاحظہ فرمائیں۔ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ سحری کے وقت اس عمل کو کر لیں، کیونکہ سحری کا وقت قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ آپ نے 2 رکعت نماز نفل اس طرح پڑھنی ہے کہ پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد آپ نے 10 مرتبہ سورۃ اخلاص کی تلاوت کرنی ہے، اور دوسری رکعت میں بھی آپ نے سورۃ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ سورۃ اخلاص کی تلاوت کرنی ہے، اور اسی طریقے پر 2 رکعت نماز پڑھنی ہے۔ اور نماز کے بعد آپ نے یہ ایک تسبیح اس طریقے پر پڑھنی ہے جس طریقے پر میں آپ کو بتانے لگی ہوں۔ آپ نے یہ تسبیح درود پاک کی پڑھنی ہے، اور درود پاک آپ نے یہ والا پڑھنا ہے۔ آپ اس درود پاک کی ایک تسبیح پڑھنی ہے اور اس کے بعد اللہ کے حضور سر مسجود ہو جانا ہے اور اپنے مقصد کے لیے دعا مانگ لینی ہے۔ خوب رو کر دعائیں مانگے اور اللہ کی ذات پر مکمل یقین کے ساتھ دعائیں مانگے، دل کی گہرائیوں کے ساتھ مانگے، اور اس یقین کے ساتھ مانگے کہ اس دعا کی تقدیر کو بدلنے کی طاقت ہے۔ انشاءاللہ آپ کی تقدیر اور نصیب بدل جائے گا۔ اس عمل کو آپ رمضان المبارک کے مہینے میں کسی بھی دن کر سکتے ہیں۔ اگر سحری میں آپ اس عمل کو نہ کر سکے تو آپ کسی بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں جس وقت میں نوافل ادا ہو سکیں۔ بس یہ خیال رہے کہ اس وقت ایسا نہ ہو جس میں نوافل نہ پڑھے جا سکیں۔ تو ویورز، آپ جتنا زیادہ کامل یقین کے ساتھ اس وظیفے کو کریں گے، جتنا زیادہ یقین کامل سے دعا مانگیں گے، اتنا جلدی آپ کو نتائج حاصل ہوں گے۔ اس وظیفے کے علاوہ آپ درود پاک کی کثرت کرنی ہے۔ یاد رہے کہ درود پاک کی برکات ایسی ہیں کہ اس کی برکات سے زندگی میں آپ جو چاہو گے آپ کو ملے گا۔ زندگی کے جتنے مسائل ہیں درود پاک سے حل ہو جائیں گے۔ ہر ایک دن میں 100 مرتبہ درود پاک لازمی پڑھیں۔ درود پاک اللہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ نفاق اور دوزخ کی آگ سے بری ہے، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو شہیدوں کے ساتھ رکھے گا۔ دوسری جگہ ارشاد ہے کہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا قیامت کے دن پولیس صراط کے اندھیرے میں تمہارے لیے نور ہوگا، اور جو شخص یہ چاہے کہ قیامت کے دن اس کے اجر کا پیمانہ بھر کر دیا جائے، اس کو چاہے کہ وہ مجھ پر درود کی کثرت کرے۔ تو ویورز، ایک روایت میں یوں ہے کہ قیامت کے روز جب اللہ محدثین اکرام اور علماء دین اور کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں کو اٹھائے گا تو ان کی پیشانی خوشبو سے مہک رہی ہوگی، اور دربار خداوندی میں حاضر ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا تم عرصہ دراز تک میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجتے رہے ہو، فرشتوں ان کو جنت میں لے جاؤ۔ تو اللہ پاک فرمائے گا کہ تم عرصہ دراز تک
میرے حبیب پر درود پاک بھیجتے رہے تھے۔ فرشتے ان کو جنت میں لے جاؤ۔ یاد رہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا مومن کے لیے روزہ قیامت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کا باعث بنے گا۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھ پر درود پاک پڑھے گا قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کراؤں گا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ قیامت کے روز میرے حوض کوثر پر کچھ گروہ آئیں گے جن کو میں کثرت درود پاک کی وجہ سے پہچانتا ہوں گا۔ تو ویورز، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا اور دعاؤں کی قبولیت کا باعث ہے۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک کوئی مجھ پر درود نہ بھیجے تو دعا قبول ہونے سے روک دی جاتی ہے۔ ایک اور دوسری روایت میں تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہاری دعاؤں کا محافظ ہے۔ یاد رہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا گناہوں کی بخشش کا سبب ہے۔ درود پاک پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ یوں پاک صاف کر دیتا ہے جیسے پانی گندے کپڑے کو۔ اس بارے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت ملاحظہ فرمائیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا گناہوں کو یوں مٹاتا ہے جیسے پانی آگ بجھاتا ہے۔ تو ویورز، درود پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑی برکتیں اور سعادتیں رکھی ہیں۔ ایک روایات میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس شخص نے اپنی زندگی میں مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھا، اس کی موت کے وقت اللہ تعالیٰ اپنے تمام مخلوق سے فرمائے گا، اس بندے کے لیے بخشش کی دعا مانگو۔ ایک اور روایت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو میری محبت اور میری طرف شوق کی وجہ سے مجھ پر ہر دن ہر رات کو 3 بار بھی درود سے پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے دن اور رات کے گناہ بخش دے گا۔ تو ویورز، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ جانے سے پہلے ویڈیو کو ضرور شیئر کر دیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں۔